قاتلوں کو کھلا چھوڑ دو گے تو پورا معاشرہ ہی مر جائے گا، اور اگر قاتلوں سے بدلہ لوگے، ان کو گرفت میں لاؤ گے۔ ہمارے پاکستان کے اس سسٹم میں سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ امیر چھوٹ جاتے ہیں اور غریب کتے کے قتل پر بھی چھوٹتے ہیں، وہ بیچارے بکری پر بھی سال ہا سال پھنسے رہتے ہیں، اور امیر دوسرے دن وہیں بیٹھے ہوتے ہیں، بلکہ وہ جیل کے اندر ہی آفس کیمپ لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ وہاں ٹریٹمنٹ بھی قیدیوں والا نہیں ہوتا۔ یہ راز علامہ اقبال کا شعر سنا رہا ہوں، یہ راز ایک مرد قلندر نے کیا فاش، ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے تولا نہیں کرتے۔ یہ تو گنتی ہوتی ہے جناب، وزن تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب آپ کو بتاؤں کہ یمن کے 5 تاجروں نے ایک تاجر کو قتل کر دیا، اور وہ بڑا امیر تھا، اس کو بڑا منافع آیا، تو گئے 5 تھے، واپسی پھر کتنے آئے؟ 4۔ سارے ساتھی بولے 4، اور کہا کہ یہ اچانک ہارٹ اٹیک سے مر گیا ہے، ہم نے اس کو قتل ہے۔ مگر بیوی کہنے لگی حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں کہ مجھے نہیں لگتا کہ میرا خاوند خود مرا ہے، بالکل صحیح سلامت تھا، نفع بہت آیا تھا، تو انہوں نے لگتا ہے کہ قتل کر دیا ہے، اور چونکہ اس کا نفع بھی ہمیں دے نہیں رہے تو اس سے لگتا ہے کہ قتل ہی ہے۔ حضرت عمر نے ان 4 سے بڑی شرافت سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ تم نے قتل کیا ہے؟ کہنے لگے جی نہیں، کدے کو قتل بھی مننے بولو کہ تواڈے والے مان جاندے نے، تو نہیں مانے۔ حضرت عمر نے فرمایا ان کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دو، مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دو، ایک کو ادھر باندھا جیسے یہ آپ کے 2 پلر ہیں نا علیحدہ علیحدہ، تو آپ پھر ایک کے پاس گئے اور فرمایا تم نے جو بھی جواب دینا ہے میرے اونچی نہیں بولنا، میں تو تیری زبان کاٹ دوں گا۔ اب اس سے پوچھا کان میں، ہاں بھائی قتل کیا ہے؟ آگے کان کیا، کہنے لگا نہیں۔ فرمایا اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ یہ ڈاولی تو نہیں آکھیا جڑے تسی تھکے ہو، اللہ اکبر۔ دوسرے کم گئے، کہندے لے بھی پھنس گئے، لگتا ہے وہ مان گئے، لگتا ہے۔ اور حضرت عمر کا سٹائل بھی ایسا ہی تھا کہ یہ ذرا تبک جائے، ان کو پتہ چل جائے کہ راز کھل گیا ہے، راز کھل گیا۔ تو چوراں دے پھر پیر تے نہیں نا پکے ہوندے، اونج تے بڑے پکے ہوندے نے پر پیر بڑے کچے ہوندے نے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے کے پاس آئے، فرمایا اس سے تو جو پوچھنا تھا پوچھ لیا، اب تم بتاؤ واقعہ کیا ہے؟ کہنے لگے جی واقعی کیتا ہے، جدو اس جو دس چھڑے تھے اور میں لکا کے کی کرنا ہے۔ پھر آپ نے تیسرے سے فرمایا کہ بھائی ہاں اس نے تو بتا دی ہے، اب تو بتا، تو بتا دیا، اور وہ چوتھے نے بھی فرمایا ان 4 کو پھانسی دو، چونکہ مل کے کیا تھا نا، کسی ایک نے نہیں کیا تھا، اگرچہ ایک کا بدلہ ایک ہی ہوتا ہے، مگر ان 4 نے اس کو، ایک نے قتل نہیں نہ کیا تھا، 4 نے کیا تھا، تو دیت یہاں نہیں آئی۔ حضرت عمر نے فرمایا ان 4 کو قتل کرو، پھانسی کرو۔ تو وہ کہنے لگے کہ جناب وہ پہلا جو تھا نا وہ ذرا اس نے سمارٹنس دکھائی، وہ کہنے لگا جی انہاں 3 نے منیا، میں تو منے ہی کوئی نہیں، میں نے تسی میں شامل کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا کسی کو قاتل ثابت کرنے کے لیے 2 گفا کافی ہے، تیرے تے 3 بھگتے پین ہیں، چل لگے نال ہو۔ ایک وچوں بولیا، کہنے لگا جی ایک دا بدلہ ایک ہونا چاہیے، ایک دا بدلہ ایک ہونا چاہیے، مگر تسی تے سانو 4 نو پھٹے چاڑ لگے ہو۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر اس کو قتل کرنے میں پورا یمن بھی ملوث ہوتا تو میں پورے یمن کو پھانسی دے دیتا۔ تم مجھے شریعت سکھانے آئے ہو کہ ایک کا بدلہ ایک ہے، وہ جہاں ایک کا بدلہ ایک ہے ملوث بھی تو ایک ہی ہونا چاہیے نا، ملوث بھی اللہ کہہ رہا ہے ایک کا بدلہ ایک ہے کہ ایک نے قتل کیا تو تم بھی ایک کو قتل کرو۔ اگر 4 نے قتل کیا ہے تو پھر 4 قاتل ہے یا نہیں ہے، مگر تم 5 کر سکتے اور پھر 4 میں سے 3 بھی نہیں کر سکتے۔ اس آیت کا یہ مطلب حضرت عمر نے سمجھایا، پڑھیے رضی اللہ تعالی۔ آگے آ رہا ہے جی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم معافی چاہتا ہوں، ہاں یہ قصاص کی آیتیں ہو گئی، اب آگے دیکھ لیتے ہیں کہ کون سی ہیں۔ ہاں کتب علیکم، تم پر فرض کیا گیا ہے کیا، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کوئی موت کے قریب پہنچ جائے،
تم میں سے کوئی موت کے قریب تو ان ترک خیرا الوصیۃ، تو پھر وہ اپنے ترکے پر جو مال چھوڑ کے جا رہا ہے اس پر وصیت کرے. اس پر کیا کرے؟ وصیت. کیا مطلب ہے؟ للوالدین، اپنے والدین کے لیے کرے، بھئی اتنا میرے والدین کو، ماں کو دے دو، اتنا ابا کو دے دو، والاقربین، اتنا میرے قریبیوں کو دے دو، اتنا میرا قرض ہے وہ دے دو، بالمعروف، اور بڑے اچھے طریقے سے. حقاً علی المتقین، اللہ کہتا ہے یہ میں نے پرہیزگاروں پر حق رکھ دیا ہے. یاد رکھیے کہ یہ اب منسوخ ہو چکا ہے حکم. بولیے یہ حکم اب کس نے منسوخ کیا؟ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے حصے خود مقرر کر دیے. یہ اس وقت آیت تھی جب اللہ نے حصے مقرر اس وقت مرنے والوں کی وصیت پر تھا کہ وہ جتنا جس کو کہتے تھے اتنا اس کو دیا جاتا تھا. مگر بعد میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے خود سارے حصے مقرر وہ انشاءاللہ جب ہم سورہ نساء میں پہنچیں گے کہہ دیں انشاءاللہ تو میں وہاں وہ سارے حصے آپ کو گن گن کے بتا دوں گا. اب تو وصیت صرف ایک حصے پر فرض ہو سکتی ہے. کس پر بھائی؟ ایک حصہ. باقی 3 حصہ تو وارثوں کا ہو گیا. بولیے وارثوں کا ہو گیا. اب اگر کسی نے قرض دینا ہے اور وہ مر رہا ہے تو وارثوں کو چاہیے کہ قرض ادا کرے. اور یہاں یہ ایک مسئلہ سب نے لکھا ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میرے سامنے قرآن ہے کہ آپ جو کھانا کھلاتے ہیں یہ بھی مرنے والے کے پیسوں سے نہیں کھلا سکتے کیونکہ وہ وارثوں کا ہو چکا ہے. وہ کس کا ہو چکا ہے؟ تو یہ نہ جانے کیوں اعلان کرتے ہیں کھانا کا، بھائی جنازے میں جو آئے ہیں کھانا کھا کے، کیا ضرورت ہے اس کی؟ کیوں کھانا کھلاتے ہیں آپ؟ جو آیا وہ اپنا کھا لے گا. میں تو یہاں سے اگر اب میں بتاتا ہوں اس کا، میں اسی کا حل کر رہا ہوں. دیکھیں جی میں یہاں سے ملتان بھی جاتا ہوں تو کھانا اپنا کھاتا ہوں. کیوں کہ فوتگی والوں کے تو دوسرے گھر والوں کو کھانا دینا چاہیے. کھانا کن کو دینا چاہیے؟ مثال کے طور پہ میرے گھر فوتگی ہوئی ہے تو کھانا کن کو دینا چاہیے؟ آپ کو. اگر آپ کے یہاں ہوئی تو مجھے کھانا دینا چاہیے. مگر جس کی فوتگی ہوتی ہے وہ بیچارہ ساتھ ہی دے کے چڑھا دیتا ہے اور عین جنازے پہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ کھانا کھا کے جائیے گا. بھائی عبادت کے لیے آئے ہیں، ثواب کے لیے آئے ہیں. مگر بہرحال اگر پکایا ہے آپ نے، کھلایا ہے تو کوئی حرج ہے، مگر اس وارث کے پیسوں سے نہیں پکا سکتے. آپ نے اگر پکانا ہے تو اپنے پیسوں سے پکائیں. اور وہ جو کل خانی 40واں 10واں جتنے بھی ختم پاک ہیں وہ آپ اپنے پیسوں سے ادا کریں گے، وارث کے پیسوں سے، کیونکہ اس کے پیسے تو وراثت میں جا چکے ہیں. اگر آپ نے تقسیم کرنے سے پہلے اس کے پیسے سے وہ سب کچھ دیا تو یہ آپ نے ان وارثوں کا حق مارا ہے. قیامت والے دن اس کا آپ کو حساب، کیونکہ وراثت تقسیم کرنا فرض ہے، کل خانی فرض نہیں ہے. کل خانی فرض واجب نہیں ہے، مگر وراثت تقسیم کرنا کیا ہے؟ فرض ہے. تو فرمایا کہ یہ